لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اگر مرد اور عورت میں صلاحیتیں ایک جیسی ہوتی، دنیا کے وہ کنٹریز جو فیمنزم کو بہت پروموٹ کرتے ہیں ان کی آرمی میں مرد اور عورتوں کی تعداد برابر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیا بات ہے کہ سخت مقامات پہ لڑنے کے لیے، فرنٹ پہ لڑنے کے لیے اور سخت قسم کے جو ٹارگٹ وہ مردوں کو دیے جاتے ہیں، عورتوں کو نہیں دیے جاتے؟ بھئی ایک جیسے ہیں تو دو نا ان کو بھی ٹارگٹ. یہ امریکہ کی آرمی میں عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں؟ بتاؤ، بولو نا. مرد زیادہ ہیں. کینیڈا کی آرمی میں عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں؟ مرد بہت زیادہ ہیں، خواتین بہت تھوڑی ہیں. ان کے جو جنگی فائٹر ہوتے ہیں ان میں عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں؟ سارے فائٹر مرد ہوتے ہیں، 2-4 فارمیلٹی کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہوتی ہیں فائٹر، تاکہ یہ دنیا کو پیغام جائے ہم خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں، ہم مرد اور عورت میں فرق نہیں کرتے. بھائی پھر فرق کو اس کو ہم جب مانیں گے جب جتنے فائٹر مرد ہوں اتنی فائٹر عورتیں ہوں. تو اور جو کام عورت کو فطرت نے اس کے ذمہ لگایا تھا نسل بڑھانا، وہ کام انہوں نے عورت سے لے لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جاپان میں آپ کو اچھے سائنٹسٹ ملیں گے، اچھے ڈاکٹر ملیں گے، مائی مارکیٹ سے شارٹ. ابھی کل ہمارے دوست ارشاد بھائی کا جاپان سے فون آیا، مفتی صاحب جاپان میں نیا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کل کی بات ہے. جاپان میں یہ قانون بنایا جو عورت بچہ پیدا کرے گی اسے یہ سہولتیں ملیں گی. ایک بچہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، 10 ہو. جاپان گورنمنٹ کہہ رہی ہے جتنی جیپنیز خواتین ہیں جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گی فری پھوکٹ میں اتنے پیسے ملیں گے. میں نے کہا یہ اس لیے جاپان کی گورنمنٹ قانون بنا رہی ہے کہ جاپان میں اچھے ڈاکٹر انجینئر پیدا ہوئے مائی مارکیٹ سے شارٹ، جو عورت کی بنیادی کام تھا. جب مرد اور عورت کا فرق مٹاؤ گے تو یہی ہوگا. عورت کہے گی، کبھی کوئی مرد بیوی سے کہتا ہو بیگم مجھے بھی بچہ چاہیے، تم پیدا کر کے دکھاؤ نا تو تمہیں پتا چلے کتنی تکلیف ہوتی ہے. مانا یہ تو قرآن نے کہا تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ تکلیف شوہر نے تھوڑی لگائی ہے، یہ فطرت نے لگائی ہے، خدا نے، اللہ نے لگائی ہے. اور کچھ تکلیفیں اللہ نے مردوں کو لگائی ہیں تو وہ مرد کرے گا. محنت مزدوری والے کام عورت کرے گی، مرد کرے گا. جوڑیا بازار میں جا کے دیکھو کیسے کمر پہ اتنے بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کے ٹرکوں پہ سامان لاد رہے ہیں. یہ عورت کر رہی ہے، مرد کر رہا ہے یہ کام. اب یہ مرد اپنی بیویوں سے بولیں تم کبھی 30 کلو کی بوری کمر پہ اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کرو تو پتا چلے گا، لہذا آج سے میں نہیں کما رہا. بھائی جو کام آدمی کے ہیں، بارڈر پہ کون لڑتا ہے ملک کے دفاع کے لیے؟ عورتیں لڑتی ہیں، آدمی لڑتے ہیں. ابھی پاکستان میں جب سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے 20 سال سے لاکھوں مرد قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں لڑتے ہوئے. فوجی شہید ہوئے ہیں، ہزاروں تو ہوئے ہی ہوں گے. لاکھوں کے مراد آبادی کے لاکھوں. اور اگر صرف فوجیوں کو دیکھا جائے، اب یہ فوجی اپنی بیگم سے بولیں کہ تم جا کے لڑو کیونکہ میں تو تنخواہ مل رہی ہے، میں گھر میں تمہیں بھیجتا ہوں، تو بیگم بولے کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو، بھائی تمہاری ذمہ داری ہے. تو کیا کہ ٹھیک ہے بیگم تم جا کے لڑو نا، بارڈر پہ تو پتہ چلے. تو یہ دعویٰ صحیح ہوگا؟ وہ کہے گی لڑے گا، تمہارا باپ بھی لڑے گا، تو فوج میں گیا تو لڑنے کے لیے تو گیا، تنخواہ اسی چیز کو تو مل رہی ہے. اور تجھے جو بیوی بچوں کے الگ سے بینیفٹس مل رہے ہیں وہ بھی اسی بیس پہ مل رہے ہیں کہ لڑنے کے لیے تو گیا. بھائی میں کیوں لڑوں، یہ تیرا کام ہے. تو اسی طرح بھائی بچے پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. عورت کو بھی بیوقوف بنا دیا، جو اس کی سب سے بڑی نعمت تھی اولاد، اس سے نعمت چھین لی. تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کے بعد انعام ملتا ہے عورت کو بچے کی شکل میں. تبھی تو قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں. یہ گفٹ تھا جو عورت کو ملنا تھا، اس گفٹ کو کہہ دیا کہ عذاب ہے، ذمہ داری ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس لیے میرے بیان میں جب آیا کرو تو دیسی بن کے آیا کرو، ٹھیک ہے نا. میں ان فیمنزم اور یہ دیسی لوگوں کی باتوں سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں. اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ عورت کو جو عزت خدا کی قسم اسلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے،
وہ ان لبرل لوگوں سے کروڑا گنا زیادہ دی ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان فیمنزم عورتوں کو سننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے حقوق کے لیے اسلام ہمارے پاس ہے جو ہمیں حقوق دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمیں حقوق دلاتے ہیں. یہ والے حقوق ہمیں نہیں چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو, قوم کی بیٹیوں بہنوں کو برہنہ کر رہے ہیں, کپڑوں سے آزاد کر رہے ہیں. اور عورت جب کپڑوں سے آزاد ہوگی, عورت کا فائدہ نہیں ہے. عیاشی کس کی ہے؟ مرد کی. مرد تو چاہتا ہے عورتیں بغیر کپڑوں کے گھوما کریں. ٹھڑک تو مردوں میں ہوتی ہے. یہ کبھی یہ نعرہ نہیں لگاتے کہ مرد یہ کہہ رہا ہو میرا جسم میری مرضی, میں کپڑے پہنوں نہیں پہنوں. کبھی ایسا سنا آپ نے؟ کیونکہ پتہ نہیں پہنے گا تو لوگ بولیں گے پہن لے بھائی, میرے پیسے سے زکات سے لے لے یار, تو پہن لے. اس کو دیکھ کے ٹھڑک نہیں پوری ہو رہی نا. عورت جتنی بے لباس ہوگی, ہوس کس کی پوری ہوگی؟ آدمی کی ہوس پوری ہوگی. تو آدمی تو چاہتا ہے بے لباس ہو. تو آدمیوں کی عیاشی بڑھانے کے لیے اس طرح کی عورتوں کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے جو کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی. یقیناً جس کا جسم ہے اسی کی مرضی ہے, لیکن اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے عورت کے گرد مردوں کا پہرا بٹھا دیا ہے, جیسے پھول کے گرد کانٹے ہوتے ہیں. باپ کا, بھائیوں کا پہرا بٹھا دیا ہے کہ اس تک پہنچنا ہے, پہلے آؤ, ہم دیکھیں گے تم اس قابل ہو کہ اس کو تمہارے حوالے کیا جائے یا نہیں کیا جائے, کرتے کیا ہو. وہ بتائے گا میں جی ڈاکٹر ہوں. آمدن کتنی ہے؟ جی 2-2.5 کروڑ کما لیتا ہوں. کسٹم میں ہوگا. خیر, خاندان کیا ہے؟ جی فلاں سادات قبیلے سے ہوں. رہتے کہاں ہو؟ ڈیفینس میں رہتا ہوں. اپنا گھر ہے کرائے کا ہے؟ یہ سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اپنا ذاتی گھر ہے. جی عمر کتنی ہے؟ ابھی 2 دانت کا ہوا ہوں. بقرعید کا سیزن چل رہا ہے نا, تو 2 دانت 4 دانت ہی چلا. ابھی 2 دانت کا ہوا ہوں. ہر چیز میں پرفیکٹ ہوگا, چلو بھائی. اس کے بعد بھی استخارہ نکال رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے عورت تک انسان پہنچتا ہے. پھر ساری زندگی کا خرچہ اس شوہر کے ذمے. بچہ پیدا ہوگا, خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو اٹھائے گا. بچے کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بولو اس میں عورت کو زیادہ حق مل رہا ہے یا یہ جو میرا جسم میری مرضی؟ آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتا, رشتے ہی تلاش کرتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. آمدن کتنی ہے؟ بس پان گٹکے کے پیسے ملتے ہیں, وہ بھی ابا سے. رہتا کہاں ہے؟ صرف خوابوں اور خیالوں میں رہتا ہوں. خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا. الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا, شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح. یہ شعر بھی سنا دیا. یعنی یہی جب جو فارغ ہوتے ہیں نا, پھر اسی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہو؟ خوابوں خیالوں میں رہتا ہوں. کہاں سوتے ہو؟ برساتی نالے میں. دے گا وہ؟ گلی کے کتے چھوڑ دے گا آپ کے پیچھے. انہوں نے عورت کے حصول کو اتنا آسان بنا دیا. میں نے خود بڑے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں سائیکلوں میں پنچر لگانے والوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی دیکھی ہیں. میں نہیں کہہ رہا سائیکل میں پنچر لگانے والے برے ہوتے ہیں, لیکن ہر شخص کا ایک خاندانی لحاظ سے اسٹیٹس تو ہوتا ہے نا. کیوں انہوں نے لڑکی کو بیوقوف بنایا؟ بھاگ گئے, لے کے بھاگ گئے. کوئی چرسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کوئی. جب مرد کسی عورت پہ ڈورے ڈالتا ہے تو اپنی حقیقت تھوڑی بتاتا ہے, تو بیوقوف بناتا ہے اس کو. خیر, تو ایک مقام وہ ہے جہاں اللہ نے عورت کا پہلے ذکر کیا, لباس. دوسرا مقام زنا. قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو. حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں اللہ نے مرد کا پہلے ذکر کیا یا عورت کا؟ عورت کا. اچھے مقام میں بھی ایک جگہ عورت کا پہلے, یہاں بھی عورت کا. وجہ کیا ہے؟ کہ چوری کے جرم میں دونوں برابر ہیں, مرد ہو یا عورت.
مرد بھی چوریاں کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں, دونوں کا جرم کیا ہے؟ سیم. اس لیے قرآن نے اپنے اصل اصول جو مرد کو پہلے عورت کو بعد میں, لیکن زنا میں دونوں برابر نہیں ہے. عورت کا زنا کرنا زیادہ برا ہے بنسبت مرد کے زنا کرنے کے, کیونکہ اس میں حیا بھی, دیکھو زنا پہ ابھارنے والی شہوت ہوتی ہے, وہ مرد میں زیادہ عورت میں کم, اور زنا سے روکنے کی چیز ہے حیا, وہ عورت میں زیادہ اور مرد میں کم. حیا بھی زیادہ, شہوت بھی کم, پھر تم نے کیسے کر لیا؟ اور مرد میں حیا بھی کم اور خواہش بھی زیادہ. سزا, یہ تو اللہ نے ایک اصول بنایا کہ سزا دونوں کی سیم رکھی, سزا میں فرق نہیں رکھا, سزا میں دونوں کی سیم سزا ہے. لیکن جرم کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کہ جب عورت زنا کرے گی یہ زیادہ بڑا جرم ہے, تو زانی عورت کو پہلے ذکر کیا, مرد کو بعد میں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ سزا میں فرق نہیں رکھا کہ عورت کو زیادہ سزا ملے گی, مرد کو کم. نے سزا ایک ہی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.